قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون وقال تعالی فی مقام آخر انک میت وانہم میتون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تحمیدات و تمجیدات، تحلیلات و تکبیرات اللہ مالک الملک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں انگنت و لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم بھائیو، ربیع الاول کا مہینہ تقریباً آج اس کی 8 یا 9 تاریخ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ یہ تو کنفرم ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، لیکن کس تاریخ کو پیدا ہوئے اس میں اختلاف ہے۔ کچھ نے کہا 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کچھ نے کہا 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کچھ نے 12 ربیع الاول کا کہا، کچھ نے 18 ربیع الاول کا کہا، تو اس میں اختلاف ہے۔ لیکن صحیح تاریخ، صحیح قول کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش کی تاریخ بنتی ہے، علم فلکیات کو اگر دیکھا جائے تو وہ 9 تاریخ بنتی ہے۔ 9 ربیع الاول کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ علم فلکیات کے ماہرین بتاتے ہیں کہ آج اگر آپ پیچھے چلتے جائیں تو اس سال کے کیلنڈر کو اگر آپ دیکھیں جس سال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، 11 ہجری کا سال تھا، تو 11 ہجری کا جو سال تھا، اس سال کا جو ربیع الاول تھا، اس میں جو سوموار کا دن تھا وہ 9 ربیع الاول کو آ رہا ہے۔ تو یہ تو کنفرم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوموار والے دن پیدا ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ میں سوموار کے دن کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن کو میں پیدا ہوا تھا۔ شکرانے کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوموار کے دن کا روزہ رکھتے۔ تو اس سال جو سوموار تھا وہ 9 ربیع الاول کو آ رہا تھا۔ تو اس لیے صحیح قول، راجح قول اسی کو قرار دیا گیا کہ 9 ربیع الاول کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، اور یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوت بھی ہوئے۔ اور محترم بھائیو، وفات کی جو تاریخ ہے وہ بالکل اس کا تعین ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور وہ 12 ربیع الاول ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 9 ربیع الاول کو صحیح قول کے مطابق، ورنہ 8 کا بھی کسی نے کہا، کسی نے 12 کا بھی کہا، 9 کا بھی کہا، 18 کا بھی کہا، لیکن صحیح قول کے مطابق 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور سب کے ہاں اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے۔ تو محترم بھائیو، 12 ربیع الاول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا دن آنے والا ہے، تو سوچا کیوں نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا تذکرہ کر لیا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری ایام کو دیکھ لیا جائے، اور 12 ربیع الاول مدینہ کے اندر جو ہے کیا ایک کہرام بپا تھا، کیسا غم چھایا ہوا تھا، اس کا ایک نقشہ کھینچ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ہمیں حق اور سچ کو اپنانے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم بھائیو، حجۃ الوداع کا موقع ہے۔
اب یہ وہ باتیں میں بتانے لگا ہوں جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے اشارے آ رہے ہیں۔ مختصراً حجۃ الوداع کا موقع ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر ایک آیت نازل ہوئی، میدان عرفات ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، یہ آیت نازل ہوئی۔ تو محترم بھائیو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے وہ تھوڑے پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے اس آیت کے بعد۔ سمجھ گئے تھے کہ جب دین مکمل ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن پورا ہو گیا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہے، انہوں نے جانا ہے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر ہی سورۃ النصر نازل ہوئی، انا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ والی صورت مختصر سی صورت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ سورۃ النصر نازل ہوئی ہے، اس سے آپ کیا سمجھے؟ کسی نے کہا کہ اس کے اندر مسلمانوں کی ایک بڑی فتح کی خوشخبری ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ کسی نے کہا کہ اس کے اندر ہمیں اللہ کی تعریف اور استغفار کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس سے کیا سمجھے؟ وہ کہنے لگے اس سے جو میں سمجھا ہوں وہ یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کا وقت قریب ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بھتیجے، میں بھی اس صورت سے بالکل یہی سمجھا ہوں جو تم سمجھے ہو۔ یہ اشارہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا۔ تو محترم بھائیو، ایک جگہ پر اسی حج کے دوران ہی، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں مجھ سے حج کے اپنے دین کے مناسک سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں، تم مجھے یہاں پر نہ دیکھ سکو۔ یہ کس طرف اشارہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی طرف اشارہ ہے۔ پھر محترم بھائیو، سفر کا مہینہ شروع ہوا، وہ حج کا مہینہ ختم ہوا، کچھ عرصے کے بعد سفر کا مہینہ، یہ جو ربیع الاول سے پہلے مہینہ گزرا ہے، یہ سفر کا مہینہ ہے۔ سفر کا مہینہ آیا، سفر کے مہینے کی 29 تاریخ ہے، آخر ہے سفر کے مہینے کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازہ پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، اور محترم بھائیو، جنازہ پڑھانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ جب سر میں درد شروع ہوا تو یہ سر کا درد اور اس کے بعد پھر بخار ہونا شروع ہوا، تو یہ بخار، یہ بیماری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بیماری تھی التی مات فیہ، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے۔ یہ وہ بیماری تھی، سر کا درد شروع ہوا۔ اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام دامن احد میں جاتے ہیں، وہاں پر شہداء کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ایسی دعا کرتے ہیں جیسے کہ گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندوں اور مردوں کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ اب وہ سر کا جو درد شروع ہوا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ دھیرے دھیرے بڑھتا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بخار میں اضافہ ہوتا گیا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اتنی سکت موجود تھی، وہ مسجد میں آتے، نمازیں پڑھاتے، اور آخری ہفتہ رہ گیا محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے پہلے آخری ہفتہ جو تھا، طبیعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بوجھل ہوتی گئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات سے پوچھتے تھے کہ آج میری کس زوجہ کے گھر کے اندر میری باری ہے، آج میں نے کس کے ہاں جانا ہے۔ ازواج مطہرات سمجھ گئیں، ازواج مطہرات نے آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ کو اختیار دیا کہ حضور آپ کو اختیار ہے، آپ جس
اپنی زوجہ کے پاس جا کر رہنا چاہتے ہیں آپ رہ سکتے ہیں، ہم آپ کو اختیار دیتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کو چنا اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں منتقل ہو گئے۔ محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے 5 دن پہلے کی بات ہے، بدھ کا دن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بخار جو ہے مزید بڑھ گیا، تکلیف میں اضافہ ہوا، غشی طاری ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 کنوؤں سے 7 مشکیزیں بھر کر لائے جائیں، ان مشکیزوں کا منہ نہ کھولا جائے، وہ مشکیزیں میرے اوپر آ کر گرائے جائیں۔ بخار کی شدت کی وجہ سے، اتنی تپش اور اتنی حرارت کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر 7 مشکیزوں کا پانی، 7 مختلف کنوؤں کا پانی لا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے نہلایا گیا۔ وہ پانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر گرایا گیا، اتنا پانی گرایا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے انف، بس اتنا کافی ہے، اتنا کافی ہے۔ تو محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ بہت سخت جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہے۔ یہ وفات سے 5 دن پہلے کی بات ہے۔ محترم بھائیو، 7 مشکیزوں کے پانی سے نہانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت تھوڑی سی سنبھلی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر کو کسی پٹی کے ساتھ باندھا، کسی کپڑے کے ساتھ باندھا اور مسجد کی طرف تشریف لے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور اس خطبے کے جو چند نکات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا نکتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تھا، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اور لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے ان کے اوپر اللہ کی پھٹکار ہو۔ تو محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے کا پہلا نکتہ یہ تھا، اور کہنے کا مقصد کیا تھا؟ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں بھی فوت ہونے والا ہوں، میں نے بھی مرنا ہے، کہ کہیں تم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا، میری قبروں کے اوپر سجدے کرنا مت شروع کر دینا، میری قبر کے اوپر آ کر مدد مانگنا مت شروع کر دینا، میری قبر کے اوپر آ کر عرس اور میلے لگانا مت شروع کر دینا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، موطا امام مالک کی روایت ہے اسی خطبے کے اندر، لا تجعلوا قبری وثن یعبد، لوگوں میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ اس کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے۔ محترم بھائیو، اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان الفاظ سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ جس قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا جائے، جس قبر کے اوپر سجدے ہوں، جس قبر کے اوپر جو ہے وہ نظر و نیاز ہو، چڑھاوے ہوں، جس قبر کے اوپر عرس اور میلے ہوں، وہ قبر بت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ وثن یعبد، میری قبر کو ایسا بت نہ بنا دینا جس کی عبادت کی جائے، جس کے اوپر لوگ سجدے کرتے ہوں۔ محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے جس قبر کے اوپر یہ کام ہوتے ہوں، سجدے ہوتے ہوں، اور محترم بھائیو وہ قبر کیا ہوتی ہے؟ بت ہوتی ہے۔ اب ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا، جب رمضان میں ایک دینی پروگرام لگتا تھا، وہاں ایک عالم دین نے کہا تھا کہ جو ہندو ہیں وہ کھڑے بت کو پوجتے ہیں اور تم جو ہو پڑے بت کو پوجتے ہو۔ تو بڑا ایک ہنگامہ سا برپا ہوا تھا کہ قبروں کو تم نے بت کیسے کہہ دیا، تم نے قبروں کو بت کیوں کہہ دیا؟ اور محترم بھائیو، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود کہہ رہے ہیں، جس قبر کے اوپر ایسی حرکتیں ہوتی ہوں، ایسے اعمال ہوتے ہوں، وہ بت ہوتی ہے۔ میری قبر کو بت مت بنانا، میری قبر کو ایسا ہرگز مت ہونے دینا۔ اور محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو دعا بھی کی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد، میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانے دینا، لوگوں کے ہاں میری قبر کو میلہ گاہ مت بننے دینا۔ اللہ رب العالمین نے حضور کی دعا کو قبول بھی کیا ہے۔ آج دن تک دیکھ لیں، جا کر
یہاں پاکستان کے اندر بڑے بڑے اولیاء کرام کی سجدوں کی قبروں کے اوپر سجدے بھی ہوتے ہیں، طرح طرح کی جو ہے وہ نظر و نیازیں بھی ہوتی ہیں، ہر طرح کا شرک ہوتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک ان سب خرافات سے پاک اور صاف ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے گئے تھے، یا اللہ میری قبر کو میلہ گاہ مت بننے دینا۔ کوئی میلہ وہاں پر لگا کبھی؟ اتنی صدیاں گزر گئیں، کوئی ایک مثال بتا دو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے اوپر میلہ لگا ہو، عرس لگا ہو، وہاں پر اس طرح کی حرکتیں ہوئی ہوں۔ محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت کی وجہ سے ان کی قبر محفوظ ہے۔ اور محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خطبے کا دوسرا نقطہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، قصاص کے لیے پیش کرتے ہیں کہ میں نے کسی کو مارا ہو، میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہو، کسی کے لین دین کا معاملہ ہو، میں حاضر ہوں، مجھ سے قصاص بھی لے لو، لین دین کے معاملات سارے طے بھی کر لو، کسی کو کچھ کہا ہو مجھے کچھ کہہ لے، کسی کو مارا ہو مجھے مار لے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا آپ پیش کیا۔ تیسرا نقطہ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے ایک بندے کو اختیار دیا، لوگوں اللہ رب العالمین نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ ان دنیا کو چن لے، دنیا کے خزانوں کو چن لے اور ہمیشہ دنیا میں رہنا پسند کر لے، اس کے بعد جنت، یا پھر اللہ کی ملاقات کو قبول کر لے اس کے بعد جنت۔ تو اس بندے نے دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی ملاقات اور اس کے بعد جنت کو قبول کر لیا، دوسرے آپشن کو قبول کر لیا۔ جب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے کہا ابو بکر آپ کو کیا ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک کسی شخص کی بات کر رہے ہیں، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی شخص کی نہیں اپنی بات کر رہے ہیں۔ تو محترم بھائیو، یہ خطبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، اور 4 دن قبل کی بات ہے، روز جمعرات کا دن ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمعرات تک نمازیں خود پڑھاتے رہے، اور جمعرات کے روز بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب کی نماز خود پڑھائی، لیکن مغرب کے بعد بخار، طبیعت مزید بوجھل ہو گئی، بخار بڑھ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کے لیے نہ جا سکے۔ صحیح بخاری کی روایت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ یہ جمعرات کا جو دن گزرا ہے، یہ اس کے مغرب کے بعد عشاء وقت کی بات ہو رہی ہے کہ امی عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نہیں حضور، لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، آپ کے انتظار میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے لیے پانی رکھ دو، پانی رکھا جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام غسل کرتے ہیں، اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں اور مسجد میں جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، گر پڑتے ہیں، غشی طاری ہوتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر افاقہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر پوچھتے ہیں لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ حضور لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، آپ کے انتظار میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانی رکھ دو، پانی رکھا گیا، غسل فرمایا، پھر اٹھنے کے لیے تیار ہوئے، مسجد کی طرف جانے لگے، غشی طاری ہوئی، پھر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ محترم بھائیو، تیسری مرتبہ جب ہوش آیا، حضور پوچھتے ہیں لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ حضور آپ کا انتظار ہے۔ فرمایا مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، لوگوں ابو بکر کو حکم دے دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی حضور ابو بکر کے اندر اتنی سکت نہیں ہے، وہ نرم دل بندے ہیں، ان کا دل چھوٹا ہے، وہ آپ کے مصلے کے اوپر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا پائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مرو ابا بکرین، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرماتی ہیں اللہ کے رسول ابو بکر نماز نہیں پڑھا پائیں گے، آپ کے مصلے پر کھڑے ہو کر ان کے اندر اتنی سکت نہیں ہے، ان کا دل اتنا مضبوط نہیں ہے، کمزور دل کے مالک ہے، وہ نہیں پڑھا پائیں گے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب میں حضور پھر فرماتے ہیں میں کہتا ہوں ابو بکر کو حکم دو وہ نماز پڑھائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جائے نماز پر کھڑے ہو کر، ان کی امامت والی جگہ پر کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نماز پڑھائی۔ محترم بھائیو، صحیح بخاری کی روایت ہے اور وفات سے 1 یا 2 دن پہلے کی بات ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دن کے بعد جو ہے وہ مسجد میں نہ جا سکے۔ پھر کچھ دن گزر گئے، 1 یا 2 دن وفات کے رہ گئے، 1-2 دن پہلے کی بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو طبیعت میں کچھ بہتری محسوس ہوئی تو 2 آدمیوں کا سہارا لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف چل پڑے، اور مسجد میں جا کر دیکھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ اپنے دروازے سے نکلے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا وہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کو محسوس کر لیا، پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے اشارہ کر دیا کہ پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں، یہیں پر کھڑے نماز پڑھاتے رہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 شخص جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑا ہوا تھا، ان کو حکم دیا مجھے ابو بکر کے بائیں طرف کھڑا کر دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام کون ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ابو بکر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں پیچھے سارے کے سارے صحابہ، سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ ظہر کی نماز تھی محترم بھائیو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب یہ نماز مکمل ہوئی، وہ دن بھی گزر گیا، اور آخری دن سوموار کا دن، جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے، 12 ربیع الاول کا دن ہے، سوموار ہے، اور محترم بھائیو صبح چاشت کا وقت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شدید کرب میں مبتلا ہیں، شدید تکلیف میں مبتلا ہیں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، وہ کہنے لگی واہ کرب ابا، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اے میری بیٹی، آج کے بعد تیرے بابا پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، آج کے بعد تیرے بابا پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو پاس بلایا، ان کے کان میں کچھ کہا، وہ رونے شروع ہو گئیں۔ پھر ان کو دوبارہ پاس بلایا، دوبارہ ان کے کان میں کچھ کہا، پھر وہ تھوڑی سی خوش ہو گئیں۔ محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کان میں کیا کہا وہ بات کی روایات میں پتہ چلتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بتاتی ہیں کہ انہوں نے میرے کان میں پہلی مرتبہ کہا تھا کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، میں ابھی اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ تو میں رونا شروع ہو گئی، میں اپنے بابا کی جدائی کے غم میں میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر انہوں نے جب دوبارہ میرے کان میں کہا کہ فاطمہ میری بیٹی، تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور سب سے پہلے تو مجھ سے آ کر ملے گی، تو کہنے لگی کہ پھر میرے چہرے پر تھوڑی سی خوشی کے تاثرات آئے۔ تو محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسوں کو بلایا، جناب حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا، اور ان کے بارے میں خیر اور بھلائی کی وصیت کی، اور اپنی ازواج مطہرات کو، اپنی ساری بیویوں کو بلایا، ان کو خیر اور بھلائی کی وصیت کی، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلایا، خیر اور بھلائی کی نصیحت کی۔ اور محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اپنے ماتحت لوگوں کا بھی خیال رکھنا، اپنے نوکر چاکروں کا بھی خیال رکھنا۔ محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ آخری وصیت ہے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ ہمارا باپ دنیا سے جا رہا ہو، ہمارا کوئی بڑا دنیا سے جا رہا ہو، اس کی آخری وصیت ہم ہر حال میں پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، محبت کی وجہ سے، عقیدت کی وجہ سے۔ یہ میرے ابا جان کی آخری وصیت تھی، یہ میرے ابا جان کے آخری الفاظ تھے۔ اور محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری الفاظ کیا ہے؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز 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 نہ چھوٹنے پائے، نماز نہ چھوٹنے پائے۔ اور آج محترم بھائیو، ہم اپنے پیارے حبیب جن سے ہم محبت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، جن سے ہم عشق کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، جن کی محبت کا ہم دم بھی بھرتے ہیں، اور محترم بھائیو، اس نبی نے آخری وصیت کی تھی نماز نہ چھوٹنے پائے۔ محترم بھائیو، کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز کی پابندی کرنے والے ہیں، 5 نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں؟ بہت کم محترم بھائیو آپ کو ملیں گے جو 5 نمازوں کی پابندی کرنے والے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کو پورا کرنے والے لوگ ہیں۔ وما ملکت ایمانکم، اور حضور کی آخری وصیت کیا تھی؟ غلاموں کا، اپنے نوکر چاکروں کا، جو آپ کے نیچے کام کرنے والا طبقہ ہے، ان کا بھی خیال رکھنا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں محترم بھائیو جو ان کا لحاظ رکھتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں؟
ہم نے نوکر سمجھا ہوتا ہے، غلام سمجھا ہوتا ہے، جو ہمارے گھر میں آ کر مزدوری کرتا ہے ہم اس سے گدھوں کی طرح کام لیتے ہیں۔ محترم بھائیو، یہ کیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف ہم ان کی آخری وصیت کے اوپر عمل بھی نہیں کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری وصیت تھی الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز نہ چھوٹنے پائے اور غلاموں کا، ماتحتوں کا، نوکر چاکروں کا، اپنے نیچے کام کرنے والوں کا خیال رکھنا۔ محترم بھائیو، حالت نزا، موت کی جب آخری جب وقت آتا ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں لے لیتی ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک میرے سینے پر، میری تھوڑی کے نیچے ان کا سر ہے، اب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی وہ آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں مسواک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں، سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے بھائی کے ہاتھ سے مسواک لی اور اپنے منہ کے ساتھ اس مسواک کو نرم کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مسواک دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کر رہے ہیں۔ محترم بھائیو، یہ سعادت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی کہ آخری لمحات میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لعاب مبارک اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب مبارک اکٹھا ہوا اور محترم بھائیو اسی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی۔ اور محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری لمحات ہیں، مسواک کر رہے ہیں اور کٹورے میں پانی پڑا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر موت کی اتنی سختیاں ہیں، اتنی تلخیاں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اتنا بخار کا، اتنا ٹیمپریچر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہائی ہے، آپ پانی کے اندر ہاتھ مارتے ہیں، اپنے چہرے کو بھی ملتے ہیں، اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ کو ملتے ہیں تاکہ بخار کی حرارت تھوڑی سی کم ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بخار کی حرارت کم نہیں ہو رہی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چہرے کے اوپر جو ہے وہ کپڑا رکھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سانس بند ہونا شروع ہو جاتا ہے بخار کی تیزی کی وجہ سے، زیادہ گرمائش کی وجہ سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سانس بند ہونے کی وجہ سے پھر کپڑا ہٹا دیتے ہیں۔ محترم بھائیو، اتنی تلخیاں ہیں، اتنی سختیاں ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ، موت کی سختیاں ہوتی ہیں لوگوں، موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کی سختیاں دیکھنے سے پہلے میرا یہ نظریہ تھا جس شخص کو مرنے سے پہلے تکلیف ہو، جو شخص مرنے سے پہلے تڑپ تڑپ کر مرے، بلک بلک کر مرے، وہ ضرور گناہگار ہوتا ہے، اس نے زندگی کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی ایسا جرم کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ تڑپ تڑپ کر مرتا ہے۔ فرمانے لگی میں نے اپنے حضور کو جب تڑپتا ہوا دیکھا، جب میں نے اپنے حضور کو بلکتا ہوا دیکھا، اپنے حضور پر جب موت کی سختیاں دیکھی، میں نے اپنا نظریہ بدل لیا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ پاک باز انسان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ معصوم انسان دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ اگر ان کے اوپر موت کی سختیاں آئی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کسی کے اوپر موت کی سختیاں جب آئیں تو وہ گناہگار ہی ہو، جتنا کوئی نیک ہوتا ہے اس کے اوپر موت کی اتنی سختیاں آتی ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ما رأیت الوجع علی احد اشد منہ، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کسی کے اوپر موت کی سختیاں نہیں دیکھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ اللہ کے پیارے، سب سے زیادہ اللہ کے قریبی، سب سے زیادہ نیک اور معصوم، اتنی زیادہ ان کے اوپر موت کی سختیاں۔ محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تڑپ رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلک رہے ہیں اور اسی تڑپنے کی حالت میں فرماتے ہیں اللہم اعنی علی سکرات الموت، یا اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما، یا اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگ رہے ہیں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں حضور نے اپنی انگلی اوپر اٹھائی اور فرمایا مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا، فرمایا یا اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر دے اور مجھے اپنا ساتھ نصیب فرما دے۔ اور محترم بھائیو، اس 3 مرتبہ کہنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ جھک گیا
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم بھائیو، یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے، 12 ربیع الاول تاریخ ہے اور سوموار کا دن ہے، چاشت کا وقت ہے، سال 11 ہجری کا ہے۔ محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 63 سال 4 دن، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر پائی 63 سال اور 4 دن۔ اور محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ غم اتنا، افسوس اتنا کہ فاطمہ الزہرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فرمانے لگی، سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، میرے اوپر غموں کے اتنے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، اگر یہ پہاڑ، اگر یہ غم دنوں کے اوپر آتے، دن راتوں میں بدل جاتے، دنوں کی روشنی ختم ہو جاتی۔ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کلمات بھی مجھے یاد ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، یا الی جبریل ننعاہ، الی جبریل ننعاہ، اے ابا جان، ہم جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلان کرتے ہیں، آپ کی موت کی خبر سناتے ہیں کہ آج کے بعد اے جبریل آپ مدینے کا رخ نہ کیجیے گا، مسجد نبوی کا رخ نہ کیجیے گا، آپ جس سے ملنے کے لیے، جس کی ملاقات کے لیے، جس کے اوپر وحی لے کر آتے تھے، آج وہ ہستی دنیا میں نہیں رہی۔ محترم بھائیو، غم اتنا، افسوس اتنا، دکھ اتنا۔ ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مضبوط ترین انسان، مضبوط اعصاب کا مالک انسان، وہ اپنے اعصاب کھو بیٹھا، وہ بھی ان کے بھی اوسان خطا ہو گئے اور تلوار نکال لی، حضور کی وفات کا انکار کر دیا اور صاف کہا، جو شخص یہ کہے گا حضور فوت ہو گئے میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹاتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بوسہ لینے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لے جاتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے، سارے صحابہ موجود ہیں، خطبے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور خطبے کے اندر یہ آیت پڑھی۔ آیت پڑھنے سے پہلے کہا، من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن فقد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ لوگوں سن لو، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مانتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا، وہ سن لے کہ اس کا خدا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اور جو تم میں سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا تھا، اللہ کو اپنا الہ مانتا تھا، وہ سن لے، ان اللہ حی لا یموت، وہ ایسی ذات ہے جو خود بھی ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، اس کے اوپر کبھی موت نہیں آئے گی، وہ دوسروں کو بھی زندہ رکھنے والی اور قائم رکھنے والی ذات ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول، اور لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول تھے انسان، تمہاری طرح کے انسان، لیکن تمہارے اور ان کے درمیان فرق کیا تھا؟ وہ اللہ کے رسول تھے۔ اور فرمایا، پھر آیت پڑھی، قد خلت من قبلہ الرسل، یہ پہلے رسول نہیں تھے، ان سے پہلے بھی رسول آئے، ہر نبی فوت ہوا، ہر نبی دنیا سے گیا، اگر یہ بھی دنیا سے چلے گئے، افإن مات او قتل، اگر یہ دنیا سے چلے گئے یا ان کو قتل کر دیا گیا، انقلبتم علی اعقابکم، لوگوں کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، دین سے پھر جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے؟ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اور فرمایا، وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو اپنے دین کو چھوڑ کر پھرے گا، جو اپنے ایڑیوں کے بل پھر جائے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں، اس کا اپنا نقصان ہے۔ محترم بھائیو، جب یہ آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میری ٹانگوں کے اندر سے سکت ختم ہو گئی، میری ٹانگیں مجھے اٹھانے میرا بوجھ بھی اٹھانے کے قابل نہ رہی، میں گر گیا۔ اور محترم بھائیو، سب کو یقین ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واقعی میں فوت ہو گئے۔ اور اس کے بعد محترم بھائیو، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو جب یہ یقین ہو گیا حضور فوت ہو گئے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کپڑوں سمیت غسل دیا گیا، اور سارا دن 10 کے ٹولے بنا کر
لوگ حجرے میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی تھی اس حجرے میں 10 لوگ آتے اور جو ہے وہ الگ الگ کر کے نماز جنازہ پڑھتے. نماز جنازہ کے اندر کون سی مغفرت کی دعا تھی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود وغیرہ پڑھتے اور چلے جاتے. 10 کی ٹولیاں آتی اور الگ الگ. کسی کو اتنی جرت نہیں تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ جو ہے وہ اس کی امامت کروا سکے. ایک امام ہو, سارے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر حضور کی نماز جنازہ پڑھیں, کسی کے اندر اتنی ہمت اور سکت نہیں تھی. 10 کی ٹولیوں میں سارے آتے گئے, جنازہ پڑھتے گئے. اور محترم بھائیوں, اسی حجرے میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے مبارک کے اندر ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کیا گیا. کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ ایک کلیہ ہے, ایک قاعدہ ہے, دین اور شریعت کا ایک حکم ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے کہ جو نبی جس جگہ پر فوت ہوتا ہے اس کو اسی جگہ پر دفنایا جاتا ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے اور اسی حجرے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کیا گیا. محترم بھائیوں, اب خود دیکھیں انصاف کے ساتھ, یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے مدینہ کے اندر 11 ہجری میں, اور آج ہمارے ہاں بھی 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے. محترم بھائیوں, کتنا فرق ہے اس ربیع الاول کے مہینے میں اور اس ربیع الاول کے مہینے میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تڑپ تڑپ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جان نکلی, تڑپ تڑپ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح نکلی. اور محترم بھائیوں, سارے کے سارے صحابہ غمگین ہیں, پریشان ہیں. پورے کے پورا مدینہ, شہر مدینہ اندھیرے کے اندر ڈوبا ہوا. کتنا اندھیرے میں ڈوبا ہوا محترم بھائیوں, سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے ہیں, 10 سال حضور کی خدمت کرنے والے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں صحابی بیان فرماتے ہیں, لما دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ, جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلی مرتبہ مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تھے, اضاء منہ کل شیء, حضور کے آنے سے مدینہ کی ہر گلی ہر چیز روشن ہو گئی تھی. اور فرمانے لگے فلما کان یوم الذی مات فیہ, جب وہ دن آیا جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی, اظلم منہا کل شیء, اظلم منہا کل شیء, ہر چیز پر سیاہی چھا گئی, ہر چیز اندھیرے میں ڈوب گئی. وَأَظْلَمَتِ الْمَدِینَہ, شہر مدینہ اندھیرے میں ڈوب گیا. حَتَّى لَمْ يَنْظُرْ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ, میرے سامنے ہمارے سامنے کوئی صحابی کھڑا ہوتا, ہم سامنے والے صحابی کو دیکھ نہ پاتے. اور فرمایا اتنا اندھیرا, وَكَانَ أَحَدٌ يَبْسُطُ يَدَهُ فَلَا يَرَاهُ, ہم اپنا ہاتھ آگے کرتے ہمیں اپنا ہاتھ دکھائی نہ دیتا. اور محترم بھائیوں, اس وقت وہ ربیع الاول کا مہینہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول کو فوت ہوتے ہیں, پورے کا پورا مدینہ, پورے کا پورا شہر, پوری کی پوری گلیاں, ہر ایک چیز اندھیرے کے اندر ڈوب گئی, اندھیرا ہی اندھیرا. اور محترم بھائیوں, ہمارے ہاں ربیع الاول کے مہینے میں کیا ہوتا ہے, کمکمے لائٹنگ کی جاتی ہے, کمکمے جلائے جاتے ہیں, روشنیاں کی جاتی ہیں. اور محترم بھائیوں, یہ کیسی نسبت ہے حضور سے, یہ کیسا پیار ہے حضور سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے, پورا شہر مدینہ اندھیرے میں ڈوب گیا, اور ہمارے شہر ہماری گلیاں ہماری جو ہے وہ چراغاں ہوتی ہے, روشنیاں ہوتی ہیں, لائٹنگ ہوتی ہے. اور محترم بھائیوں, یہ کیسی محبت ہے, یہ کیسی نسبت ہے. اور کم از کم اتنا نہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا انسان جو ہے وہ اتنا تو بھرم رکھ لے, اتنا تو انسان بھرم رکھ لے. جب نواسہ رسول جو ہے وہ 10 محرم کو قتل کیے گئے, شہید کیے گئے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جو ہے وہ فیملی کو, تو محترم بھائیوں وہاں کتنا لوگ غم مناتے ہیں. اور محترم بھائیوں, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان ہیں. ان کی وفات کے موقع پر اتنی خوشیاں, اتنے کمکمے, اتنی لائٹنگ. اور محترم بھائیوں, یہ بعید عقل بات لگتی ہے, یہ بات کوئی ذہن میں نہیں آتی. ایک طرف محبت کا بھی دعویٰ ہو اور دوسری طرف ان کے وفات والے دن جو ہے وہ اتنی خوشیاں منائی جاتی ہوں, یہ محبت میری سمجھ میں نہیں آتی. یہ کیسی محبت ہے محترم بھائیوں. قطعاً یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا, میں نے شروع میں بھی بات کہی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے دن کے اندر اختلاف ہے.
کسی نے کہا 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کسی نے کہا 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کسی نے 12 کا کہا، کسی نے 18 کا کہا، لیکن یاد رکھیے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے دن میں کوئی اختلاف نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کنفرم 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ تو محترم بھائیو، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات 12 ربیع الاول کو کنفرم ہے تو پھر یہ خوشیاں منانا، پھر یہ چراغاں کرنا، یہ لائٹنگ کرنا، یہ طرح طرح کی بدعات اور خرافات کرنا، یہ جلسے جلوس کرنا، یہ جشن منانا، یہ تیسری عید جو ہے وہ نئی اسلام کے اندر داخل کر دینا، یہ کہاں سے آ گیا اور یہ کیسی محبت ہے؟ محترم بھائیو، یہ حضور سے محبت نہیں ہے۔ حضور سے محبت تو یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیدائش کا دن منایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں سوموار کے دن کو پیدا ہوا، میں سوموار کا روزہ اسی لیے رکھتا ہوں کہ مجھے اللہ رب العالمین نے اس دن کو پیدا کیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شکرانے کے طور پر سوموار والے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے میلاد کی خوشی، اپنے ولادت کی خوشی ہر ہفتے کو، ہر سوموار والے دن، ہفتے کے ایک دن جو ہے وہ ضرور منائی ہے سوموار والے دن۔ آپ بھی خوشی منائیں، آپ بھی خوشی منائیں جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منائی، اور وہی حقیقی طریقہ ہے۔ محترم بھائیو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک چیز ہم سے شیئر کی، ایک چیز جو ہے وہ آگے بیان کی، ہم تک پہنچائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرایا، وہ بھی ہم تک پہنچایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہنسے، وہ بھی ہم تک پہنچا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہنسے ہیں آپ کا کون سا دانت نظر آیا، آپ کے کون سے دانت مبارک نظر آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رونا بھی ہم تک پہنچا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی بھی ہم تک پہنچی ہے، ان کی غمی بھی ہم تک پہنچی ہے، ہر چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم تک پہنچی ہے۔ تو محترم بھائیو، کیا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنی بڑی چیز ولادت کی خوشی منانا یہ ہم تک پہنچانا بھول گئے؟ نعوذ باللہ محترم بھائیو، نعوذ باللہ۔ اگر یہ دین کا حصہ ہوتی تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہم سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے تھے، وہ ہم سے زیادہ اپنا جان، مال، اولاد سب کچھ حضور پر قربان کرنے والے تھے۔ محترم بھائیو، وہ سب سے پہلے یہ خوشی مناتے، وہ ہم تک بھی پہنچاتے کہ یہ طریقہ ہے، یہ خوشی منانی ہے، لیکن نہیں محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوموار والے دن اپنی پیدائش کا روزہ رکھ کر خوشی منائی۔ ہمارا بھی اسی کے اندر جو ہے بھلا ہے، ہماری خیر بھی اسی کے اندر ہے کہ ہر سوموار کے دن ہم روزہ رکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی منائیں۔ لیکن محترم بھائیو نہیں، یہاں بات دین کی نہیں ہے، یہاں بات خواہشات کی ہے۔ روزہ رکھنے میں خواہشات کو سکون نہیں ملتا، نفس کی تسکین نہیں ملتی۔ جب تک ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی جو ہے وہ بچیوں کو 12 ربیع الاول کا پوسٹر لگا کر آگے جو ہے وہ ڈی جے بجا کر اس کے اوپر نچوا نہیں لیتے، ہمیں سکون نہیں ملتا، ہماری خواہشات کو تسکین نہیں حاصل ہوتی۔ محترم بھائیو، کتنے اسکول کالجز کے اندر جب ربیع الاول منایا جاتا ہے، پیچھے بڑا سا بینر لگا ہوتا ہے عید میلاد النبی یا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے ڈی جے بج رہا ہوتا ہے، لڑکیاں لڑکے اکٹھے ہو کر ڈانس کر رہے ہوتے ہیں۔ محترم بھائیو، اپنی گناہ گار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایسے مواقع کو کئی دفعہ دیکھا ہے کہ وہاں پر ڈی جے بج رہا ہے، وہاں پر گانے لگے ہوئے ہیں۔ محترم بھائیو، یہ کیسی نسبت ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا کہ میں ایک تو بتوں کو ختم کروں، اس دنیا سے بتوں کا خاتمہ کروں، اور دوسرا مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں موسیقی کے آلات کا خاتمہ کروں، موسیقی کو ختم کروں۔ اور محترم بھائیو، جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام موسیقی سے اتنی نفرت کرتے تھے، اسی کا نام لے کر آج موسیقی بج رہی ہے، آج رقص ہو رہا ہے، آج جو ہے وہ گانے بج رہے ہیں۔ محترم بھائیو، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جو لوگ اس طرح کی خوشی مناتے ہیں، من مرضی کی خوشی مناتے ہیں، محترم بھائیو یہ یاد رکھ لیں، ان کا پیسہ، ان کا مال، ان کی جو چیز اس چیز کے اوپر خرچ ہوئی ہے، محترم بھائیو سب ضائع ہے، سب ضلالت ہے، سب گمراہی پر لگا ہے۔ اور یاد رکھ لیں محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر یہ چیز ثابت ہوتی، اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ چیز ثابت ہوتی، تو محترم بھائیو ہمارے محدثین، ہمارے ائمہ کرام وہ کبھی اس چیز کو نہ بھولتے۔ یہ تیسری عید
عید میلاد النبی جس کی تیسری عید کہا گیا. محترم بھائیو، دو عیدیں ہمارے حضور نے ہمارے لیے رکھی تھیں، دو خوشی کے موقع ہمارے لیے رکھے تھے، ایک چھوٹی عید ایک بڑی عید، ایک عید الفطر ایک عید الاضحیٰ. اس کے علاوہ حضور نے تیسری عید ہمیں نہیں دی. محترم بھائیو، صحیح بخاری کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، صحیح بخاری میں آپ کو عید الفطر کا باب ملے گا، عید الاضحیٰ کے احکام اور مسائل ملیں گے. تیسری عید کا کوئی باب آپ کو نظر نہیں آئے گا. آپ مسلم کو اٹھا کر دیکھ لیں، صحیح مسلم کے اندر آپ کو عید الفطر کے احکام اور مسائل ملیں گے، عید الاضحیٰ کے قربانی کے احکام اور مسائل ملیں گے. اس تیسری عید کا کوئی احکام، کوئی حکم، کوئی مسئلہ نہیں ملے گا. محترم بھائیو، ساری کی ساری حدیث کی کتابیں اور اس کے بعد فقہ کی ساری کتابیں، آپ ہدایہ کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ قدوری کو اٹھا کر دیکھ لیں، ساری کی ساری فقہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، ہر کتاب کے اندر آپ کو یہ دونوں عیدوں کا باب تو ملے گا، یہ دو عیدوں کے مسائل تو ملیں گے، ان کے احکام تو ملیں گے، لیکن یہ جو تیسری عید ہے اس کا نام تک آپ کو وہاں پر کہیں نہیں ملے گا. تو یہ محترم بھائیو، ہم نے دین کا ایک حصہ بنا لیا. یہ بدعت ہے، خرافات ہیں. سارے کا سارا مدینہ جو ہے وہ غم کے اندر ڈوبا ہوا، ہمارا جو ہے وہ ہمارا ملک پورے کا پورا جو ہے وہ خوشیاں منا رہا ہے. سارے کا سارا شہر مدینہ جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا، ہمارے ہاں چراغاں ہو رہا ہے. محترم بھائیو، یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے. اگر آپ نے محبت کرنی ہے، عقیدت کرنی ہے، تو محترم بھائیو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق چلیں. خوشی بھی ایسے منائیں جیسے حضور نے منا کر دکھائی، غمی بھی ایسے منائیں جیسے ہمارے حضور نے منا کر دکھائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے